Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, आज के वीडियो का टॉपिक है उर्दू मीडियम सॉल्व सप्लीमेंट्री साइकोलॉजी पेपर ऑफ एफए पार्ट 2 ऑफ 2018. 2018 का मैंने पेपर आपसे शेयर किया है, लेकिन ये पेपर जो है वो सप्लीमेंट्री साइकोलॉजी पेपर है. इस वीडियो में हम इस पेपर के MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं. तो चलते हैं MCQs की तरफ. सबसे पहला MCQ है वो अमल जिसके दौरान अज़लात वो ख़ास मजबूती हासिल कर लेते हैं जिसके बाद आमूज़िश का अमल शुरू किया जा सकता है, डैश कहलाता है. इसका सही जवाब है पुख्तगी यानी मैचुरेशन. मैचुरेशन बेसिकली तभी एक इंसान में आती है जब प्रॉपर तरीके से उसकी जिस्म के जितने भी अज़ा हैं वो मजबूत हो जाते हैं, और जब जिस्म के अज़ा मजबूत हो जाते हैं और वो प्रॉपर तरीके से जब काम करना शुरू करते हैं तभी इंसान जो है वो कुछ लर्न कर सकता है. जिस तरह हम स्विमिंग की बात करें या एक बच्चा चलना शुरू करता है तो बेसिकली उसकी लेग्स जो हैं वो इतनी मैच्योर हो जाती हैं, उसके अज़ा इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो चलना फिरना शुरू कर देता है. लर्निंग का प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब इंसान के अंदर पुख्तगी आएगी, उसके अज़ा जो हैं वो मजबूत हो जाएंगे. नंबर 2 पे है बलूगत के दौरान लड़कियों में नमूई अमल लड़कों की डैश होता है, लड़कों की निस्बत तेज़ होता है. नंबर 3 पे है वो अमल जिसके तहत पुराने स्कीमा में नई मालूमात के बाइस तब्दीली की जाती है, डैश कहलाता है. स्कीमास बेसिकली होते हैं तसव्वुरात जो दिमाग में महफूज होते हैं. जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन दिमाग में महफूज करते हैं तो वो तसव्वुरात या स्कीमा की शक्ल में उन्हें महफूज कर देते हैं ताकि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में जो भी हम इंफॉर्मेशन लें, जो भी हम एक्सपीरियंस करें, हम उस पुरानी स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करके हर चीज़ को समझ सकें. तो जब ऐसा टाइम जब नई इंफॉर्मेशन पुराने स्कीमास के अंदर फिट इन नहीं होती और हमें उस स्कीमा या तसव्वुर को, उसके मायने को तब्दील करना पड़ता है और फिर दिमाग में महफूज करना पड़ता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम मुवाफ़क़त कहते हैं, जिसे इंग्लिश में अकोमोडेशन भी कहा जाता है. और इसमें एग्जांपल हम देते हैं कि एक बर्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि बर्ड्स जो होंगे उसके फैदर्स होंगे और वो फ्लाई करता है, ठीक है. इसी तरह अगर एक ह्यूमन ये सुनता है कि बर्ड्स के अंदर ऑस्ट्रिच भी आता है लेकिन ऑस्ट्रिच तो फ्लाई नहीं करता, तो यहाँ पे क्या है, पुराने स्कीमा को चेंज करके उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन भी फिट इन करनी है कि सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई बट दे आर स्टिल इन द कैटेगरी ऑफ बर्ड्स, वो फिर भी बर्ड्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे. इस लिहाज से हमने स्कीमा में मॉडिफिकेशन की, चेंजिंग्स की, ताकि नई मालूमात को हम एडजस्ट कर सकें. ये क्या कहलाता है, मुवाफ़क़त कहलाता है. नंबर 4 पे है दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जिसे फ़शारी मरकज़ भी कहते हैं. इसका सही जवाब है ज़ेरे अर्शा यानी हाइपोथैलेमस. नंबर 5 पे है गलत अकायद और गैर मंतकी बेबुनियाद ख़यालात ख़ब्त कहलाते हैं, और ये यूजुअली साइकोटिक पेशेंट्स के अंदर इस तरह की ख़ब्त पाए जाते हैं कि वो जो सोच रखते हैं उनको लगता है कि वही ठीक है, बाकी अगर कोई उनकी सोच को रिजेक्ट करता है या उनको लॉजिकली उनको समझाने की भी कोशिश करता है तो ये लोग नहीं मानते, ठीक है. डिल्यूजन्स जो होती हैं, ख़ब्त जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो दूसरों की बात को मानने से इनकार कर देते हैं और अपनी ही सोच पर रहते हैं कि जो हम कह रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं वही ठीक है, और ये बेसिकली गलत अकायद होते हैं और इर्रेशनल इनकी थिंकिंग होती है. नंबर 6 पे है दिमाग में गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की खराबी की वजह से डैश आर्जा लाहक हो सकता है. एक नज़रिए के मुताबिक गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो इंशिकाक ज़हनी यानी स्किज़ोफ्रेनिया आर्जा लाक हो सकता है, जिसकी अलामात में वहमे हैं, ख़ब्त हैं और भी बहुत सारी मनफी और मस्बत अलामात जो हैं वो इंशिकाक ज़हनी में पाई जाती हैं. नंबर 7 पे है वो अमल जिसके तहत फ़र्द समाजी माहौल में मुताबिकत हासिल करता है और माशरे का जाना पहचाना मुआवन कारकन बनता है, क्या कहलाता है. इसका जवाब है समाजियत. समाजियत यानी कि सोशलाइजेशन. एक फ़र्द जब दूसरे लोगों से अच्छी तरह मिलता जुलता है, उनके साथ एडजस्ट हो जाता है और उसके साथ साथ एक सोसाइटी का अच्छा कारकुन साबित होता है, तो इस पूरे प्रोसेस को बेसिकली सोशलाइजेशन कहते हैं. सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्सन एक दूसरे से सीखता है, एक दूसरे से लर्न करता है और उनके साथ एडजस्ट होता है. नंबर 8 पे है कोलबर्ग के इखलाकी नशोनुमा के नज़रिए के मुताबिक फ़र्द इखलाकी असूल डैश दर्जे में सीखता है. इसका सही जवाब है छठा दर्जा.
انسان چھٹے درجے میں اخلاقی اصول سیکھتا ہے کولبرگ کے نظریے کے مطابق۔ نمبر 9 پہ ہے مندرجہ ذیل میں سے فشار کا باطنی ذریعہ کون سا ہے؟ کیونکہ یہ سارے آپشنز جو ہیں وہ باطنی ظاہری ذریعوں پر مبنی ہے تو اس سے ریلیٹ کر کے اس کا جواب صحیح نہیں بن رہا۔ اگر یہاں پہ ظاہری ذریعے کی بات کی جاتی تو معاشرتی ماحول جو ہے وہ صحیح جواب ہوتا۔ نمبر 10 پہ ہے وہ مسلسل اور مستقل خیالات جو فرد کے کام میں رکاوٹ پیدا کرے اور تشویش کا باعث ہو ڈیش کہلاتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے خیالات کا تسلط، کہ انسان بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس چیز سے نکل نہیں رہا اور بہت لمبے عرصے کے لیے ہی وہ کسی ایک چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ مجھے اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر وہ ایک کام کر بھی لیتا ہے تو پھر دوسرے کام کے بارے میں اس کا دھیان چلا جاتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا، اور اسی طرح وہ سوچوں میں ہی گم رہتا ہے اور بار بار ریپیٹڈلی وہ ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو اس پورے پروسیس کو خیالات کا تسلط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مسلسل اور مستقل خیالات جو ایک انسان کے نارمل کام کرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہوں، اس کو نارمل زندگی گزارنے میں مسائل پیدا کر رہے ہوں، تو یہ خیالات کا تسلط کہلائے گا۔ نمبر 11 پہ ہے وہ ادویات جو فرد کی سرگرمی کو سست کر دیتی ہیں۔ ان میں جو آپشنز ہیں وہ بیسیکلی ہیں سکون اور ادویات، جذباتی ارتعاش پیدا کرنے والی ادویات اور اوہام پیدا کرنے والی ادویات۔ تو یہاں پہ ریلیونٹ آنسر نہیں ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا درج شدہ میں سے کوئی نہیں۔ اور اگر ہم سرگرمی کو سست کرنے والی ادویات کی بات کریں تو سائیکوٹک جو میڈیسن ہوتی ہیں جو کہ سائیکوٹک پیشنٹس کو دی جاتی ہیں وہ یوزفل ہوتی ہیں، سو یہاں پہ وہ آپشن مینشن نہیں ہے۔ نمبر 12 پہ ہے اے بی سی ماڈل کے مطابق رویے کے عناصر کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے اے، یعنی تاثر، وقوف اور کردار۔ اے اسٹینڈس فار افیکٹ، جسے اردو میں تاثر کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں۔ بی اسٹینڈس فار بیہیویئر، جسے کردار کہا جاتا ہے، اینڈ سی اسٹینڈس فار کوگنیشنز، جسے اردو میں وقوف کہا جاتا ہے۔ سو رویے کے یہ 3 عناصر ہیں۔ نمبر 13 پہ ہے تعصب کی عملی شکل کو ڈیش کہتے ہیں۔ تعصب کی عملی شکل کو امتیاز کہتے ہیں۔ ایک تعصب بیسیکلی ہوتا ہے کہ کسی بھی خاص گروپ کے بارے میں کوئی رائے رکھنا پہلے سے ہی، ان کو جانچ پڑتال بغیر ہی آپ پہلے سے ان کے بارے میں ایک خاص رائے رکھتے ہو کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں، ان کی کوالٹیز اس طرح کی ہیں یا ان میں یہ خامی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک شخص جب اپنے کردار کے ذریعے بھی فرق کرنا شروع کر دیتا ہے اس خاص گروپ کے ساتھ تو وہ امتیاز کہلائے گا۔ یعنی عملی شکل یا کرداری شکل کی اگر ہم بات کریں تو ڈسکرمنیشن یا امتیاز جو ہے وہ تعصب کی کرداری شکل ہے۔ نمبر 14 پہ ہے فرد کی تعلیم اور ملازمت سے متعلق مسائل کو ڈیش کے عمل کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ رہنمائی یعنی گائیڈنس کے عمل کے ذریعے فرد کی تعلیم اور ملازمت سے متعلق مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 15 پہ ہے معالج کوثر سے جب بھی اس کے اسکول کے بارے میں سوالات کرتا ہے تو وہ لطیفے سنانا شروع کر دیتی ہے۔ اب تحلیل نفسی کے مطابق کوثر کا یہ رد عمل ڈیش ظاہر کر رہا ہے۔ اس کا جواب ہے مزاحمت، یعنی کہ ریزسٹنس۔ اگر آپ سے معالج آپ کے مسائل کے بارے میں یا آپ سے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں سوال کر رہا ہے اور آپ اس کو بالکل اپوزٹ جواب دے رہے ہو، یا ایک کلائنٹ بالکل اپوزٹ جواب دیتا ہے، تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ کلائنٹ اس خاص ٹاپک کے بارے میں نہیں بات کرنا چاہ رہا۔ ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ اس طرح کی انفارمیشن ہو جو تکلیف دہ ہو، جو اس کلائنٹ کو پریشان کرتی ہو، جس کی وجہ سے وہ اس ٹاپک کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا، اور جب وہ ڈسکس نہیں کرے گا تو اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا۔ تو اس لحاظ سے جب ایک پرسن جو ہے وہ اپوزٹ جواب دیتا ہے تو وہ مزاحمت کہلاتا ہے۔ تحلیل نفسی یا پھر سائیکو انالیسس کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جب ایک کلائنٹ یا پیشنٹ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے یا الٹ جواب دیتا ہے تو وہ بیسیکلی مزاحمت کر رہا ہوتا ہے، اس بات کو زیادہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، اس کو شیئر نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا۔ نمبر 16 پہ ہے موکل مرکز طریقہ علاج کس نے متعارف کرایا؟ موکل مرکز طریقہ علاج یعنی کہ موکل کہتے ہیں کلائنٹ کو، مرکز یعنی کہ سینٹر، اور طریقہ یعنی کہ میتھڈ یا تھیراپی۔ سو کلائنٹ سینٹر تھیراپی انٹروڈیوس کی ہے کارل راجرز نے، یہ اس کے بانی کہلاتے ہیں کارل راجرز۔ اور اس تھیراپی کے بیسک جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کلائنٹ کی ہر بات کو سننا ہوتا ہے پراپر طریقے سے، کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، اس کو پازیٹیو سیلف ریگارڈ دینا پڑتا ہے۔
انکنڈیشنل پازیٹیو سیلف ریگارڈ دینا پڑتا ہے کہ ہاں جی آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کی سچویشن میں جو حالات ہوئے ہیں آپ کے ساتھ یا جو واقعات ہوئے ہیں وہ بالکل سننے کے قابل ہیں، یا ان پہ بات کی جا سکتی ہے، یا ان کا حل نکالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور امپیتھی ان کے ساتھ شو کرنی پڑتی ہے کہ ان کو کلائنٹ کو یہ شو کرنا پڑتا ہے ایک تھراپسٹ کو کہ ہاں بھئی آپ کی بات کو ہم صحیح سے سمجھ رہے ہیں، ہم صحیح فیل کر سکتے ہیں. راجرز کے مطابق اگر ہم کلائنٹ کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی پوری بات کو ہمیں سننا ہوگا، اس کی ہر بات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد ہی ہم کلائنٹ کو منوا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے اندر تبدیلی لا سکتا ہے. نمبر 17 پہ ہے پیاجے کے مطابق ٹھوس عملی درجہ عرصہ ڈیش سال کی عمر تک محیط ہے. اس کا صحیح جواب ہے 7 سے 11 سال. نمبر 18 پہ ہے انہیڈونیا کے دوران فرد ڈیش نہیں محسوس کر سکتا. انہیڈونیا اسکیزوفرینیا کی علامات میں سے ہے اور اس میں پرسن خوشی محسوس نہیں کر سکتا. ایسی سچویشن جس میں، اور یہ منفی علامات میں سے ایک علامت ہے جس میں پرسن کوئی بھی پلیئر فل ایکٹیویٹی کرنے کے بعد بھی پلیئر محسوس نہیں کر سکتا، خوشی محسوس نہیں کر سکتا. نمبر 19 پہ ہے سماجیت کا سب سے اہم ذریعہ کون سا ہے. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ سماجیت کی اگر بات کی جائے گی تو ایک بچے کی سماجیت یا سوشلائزیشن خاندان سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو سب سے اہم ذریعہ جو ہے وہ خاندان ہوگا، اس کے بعد ہی مذہب، ادارے اور دوستوں کا گروہ جو ہے وہ آئے گا. اس کا صحیح جواب ہے ڈی، خاندان. آخری ہے جی نمبر 20 پہ انوریکسیا کا کیا مطلب ہے. انوریکسیا نروسا بیسیکلی طعام کی بیماری ہے، ایٹنگ ڈس آرڈر ہے، جس کا مطلب ہے بھوک کا ختم ہو جانا. اور اس ڈس آرڈر میں ایک پرسن کو جو ہے وہ بھوک نہیں لگتی، اس کو بالکل کھانے کی طلب نہیں ہوتی، اور اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی بالکل فٹ ہے، اس کا ویٹ بالکل مینٹین ہے اور اس کو مزید کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اصل میں جو ہے وہ انڈر ویٹ ہوتا ہے اور وہ انتہائی کمزور اور سکنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو یہی ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی فٹ ہے، اس کو مزید نیوٹریشنز یا پراپر ڈائٹ مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انوریکسیا کا بیسک مطلب وہیں سے نکلا ہے کہ بھوک کا ختم ہو جانا. تھینک یو اسٹوڈینٹس فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ مزید ویڈیوز پاسٹ پیپرز پہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ پلے لسٹ وزٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ ایئر اردو میڈیم پاسٹ سائیکالوجی پیپرز کی، اور آپ وہاں سے ساری پاسٹ پیپرز کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اچھی سی تیاری کر سکتے ہیں. تھینک یو.